الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث قدسی حدیث نبوی بیان کی ہے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. آج میں قرآن اور احادیث کے مطابق انہیں کی روشنی میں کچھ لبکشائی کرنے کی کوشش کروں گا. میرے دوستوں، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، جنگلات ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، جو بھی ہو، یہ سب پیدا ہوئے ہیں میرے نبی کے صدقے میں. میرے نبی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا، اس دنیا کو بسایا گیا، ہمیں اور آپ کو مزین کیا گیا. جنگلات کو، پہاڑوں کو، درختوں کو جو بنایا گیا، جو پیدا کیا گیا، یہ اس کے صدقے میں، میرے نبی کے صدقے میں بنایا گیا. اگر وہ میرے نبی کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا، اگر میرے نبی کو اس دنیا میں مبعوث ہونا نہ ہوتا، تو یہ چمن نہ ہوتا، یہ بہار نہ ہوتے، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، ہم اور آپ نہ ہوتے. اس دنیا کو بنایا ہے میرے نبی کے صدقے میں بنایا ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کے زمانے یہ کہلواتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت، کوئی منزل اس کی نہیں ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کا کوئی بھی ویلو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کی اللہ کے نزدیک. اگر ہے تو وہ چیز ہے ایمان. ان الدین عند اللہ اسلام. اگر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے، سب سے بابرکت چیز ہے، تو وہ ایمان ہے، اسلام ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں اس دنیا کی. جب اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے تو ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم آخر اس کے اندر کیوں ٹغوٹو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو ہم صرف کیا ہے، حرکت کریں گے، برکت خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. جو اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں کیا ہے ماں کے کوکھ سے پیدا کیا، پھر ہم چلنے کے قابل نہیں تھے، اللہ نے چلنا سکھایا. بولنے کے قابل نہیں تھے، اللہ نے زبان دی. سننے کے قابل نہیں تھے، اللہ نے کیا کان دیے. جوانی دی، تندرستی دی، یہ تمام کی تمام چیزیں دی ہیں. تو ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہ کریں؟
میرے دوستوں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ میرے دوستوں، بچیوں کے لیے رحمت بن کر اس طریقے سے آئے کہ میرے نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بچیوں کو کیا ہے، ان کا کوئی ویلو نہیں تھا، ان کو لوگ دیکھتے ہی کیا ہے، باپ کے چہرے پر منحوسیت چھا جاتے تھے، شکن آ جایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، بچی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اپنے سر کو نیچے کیا اپنے سر کو جھکا کر کرتے تھے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو یہ فلاں کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے نبی اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے اس تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا، اس جہالت کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ میرے نبی آئے اور کہا جو بچے کی پرورش کرے گا، جس سے آپ بچی پیدا ہوئی اور ایک بچی کی پرورش کر کے اس کو بڑا کر دیا، جوان کر دیا، پھر اس کی اپنی آخری جو اس کے اوپر حقوق تھے اس کو ادا کر دیا، یعنی شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر دیا اچھے گھر میں، تو کیا اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیا میرے نبی۔ حدیث ہے میرے نبی کی، جس کے گھر دو بچیاں ہوا کر اس نے جب ان کی اچھے سے پرورش کر کے ان کو کیا ہے اچھے سے ان کا نکاح کر دیا، تو کیا میرے نبی نے فرمایا اس کے اوپر کیا ہے جنت واجب ہوگا۔ تو میرے نبی کی رحمت ہے جو بچیوں کے لیے بھی رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے، جب محمد کا نام آئے تو لوگ اپنی زبان سے کیا ہے نبی پر میرے اوپر درود نہ بھیجیں۔ جب محمد کا نام آئے، نبی کا نام آئے تو لوگوں کے دل سے زبان سے نکلنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبی کے اوپر درود۔ فرمایا کہ جو میرے اوپر درود میں میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے اس پر اللہ کی لعنت اور وہ ہلاکت ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، جن کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا کہ جو بوڑھوں کی قدر نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کی تقریم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، جو جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں، جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کا ادب و احترام کریں، اچھے سے پیش آئے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی بڑا آپ کے سامنے آ جائے، آپ بیٹھے ہو تو آپ کیا ہے اس جگہ کو خالی کر دیں۔ یہ بڑے لوگوں کا تقاضا ہے، یہ ان کا ادب و احترام ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ جو بوڑھوں کو عزت نہ دے، ان کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا ہے لڑکیوں کے بارے میں فرمایا، اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ جس کو کیا ہے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ میرے دوستو، یہ ہے میرے نبی کی رحمت۔ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے دوستو بتاؤ ہم نماز کتنا پڑھتے ہیں؟ کیا ہم جوان ہو گئے، تندرست ہو گئے، ہمارے پاس مال و دولت آ گئے، میرا کاروبار چل گیا تو ہمارے اوپر نماز ثابت ہو گئی، ہم سے نماز ختم ہو گئی، ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ نہیں میرے دوستو، ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر 5 وقتہ نماز فرض ہے، چاہے وہ کس حال میں بھی ہو۔ حتیٰ کہ اگر وہ بیمار ہے، بستر پر ہے، تب بھی اس کے لیے شریعت میں گنجائش رکھے کہ وہ بھی نماز کس طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تو تندرستی دی ہے، اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، تو ہم اس کا استعمال غلط جگہ پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میں نے تمہیں جوانی دی،
تم نے جوانی کو کہاں پہ خرچ کر دیا؟ جوان کس نے کیا؟ کیا تم خود بخود ہو گئے؟ یا تمہارے ماں باپ نے کیا؟ یا تمہارے روپے پیسے نے کیا؟ کس چیز نے کیا جوان؟ دنیا میں کتنے لوگ پڑے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، اس گاؤں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوانی کے دہلیز پر نہیں پہنچے اور وہ چل بسے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے اولاد کے جانے کتنے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، جوانی کے دہلیز پر بھی نہیں پہنچے، بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچے۔ تو تم کو کون کیا جوان کس نے کیا؟ تندرست طاقت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جب اللہ نے دیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ صرف جمعہ ہم لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، پانچوں کی پانچوں نمازیں فرض ہیں۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی رہیں، جس جگہ رہیں، آپ کوشش کیجیے کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب میرا ایک جوان اور تندرست طاقتور بندہ جب مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، کتنا جوان شیر کی طریقے سے میرے گھر میں آیا ہے۔ اور جب وہ عبادت کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کیا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور غرض کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ شیر ہے۔ جس طریقے سے جوان آدمی کا دل چاروں طرف ادھر 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 تک ہوتا رہتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی کے بدلے میں بڑھاپے کا ایک سجدہ اور کیا ہے جوانی کا 70 سجدہ لکھ دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ جوانی میں جو عبادت کیجیے، جوانی کی عبادت بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول ہے۔ میرے دوستوں، نبی سے محبت کا تقاضا تو یہی تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے مال سے، اس کے اولاد سے، اس کی زمین و جائیداد سے، ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو جائے، نبی سے لگاؤ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بتلاؤ ہم نبی کی نافرمانی کریں گے تو نبی کی محبت دل کے اندر کیسے آئے گی؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی محبت دل کے اندر کیسے آئے گی؟ ہم بتاؤ عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی میرے دوستوں؟ اس لیے ضروری ہے، آج جو غیر ہم لوگوں کے اوپر رکھتے ہیں، نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کے اندر نبی کی محبت اور نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے آج غیر دیکھیے نہ جانے کس طریقے سے گستاخی رسول، کوئی تو کہتا ہے کہ کیا نبی جو ہے کتنی شادیاں کرنے والے ہیں، کوئی تو کہتا ہے کہ نبی کے پتلے کو جلاؤ، محمد کے پتلے کو جلایا جائے۔ مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی ان تمام چیزوں پر کہ نبی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کیسے لوگوں کو غیرت آئے گی جب ان کے دل کے اندر اور ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا مومن اور امتی بنائے، اور انہیں کے صدقے میں ہم سب کو قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔